اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفراللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں اپنے علاج کے لیے، سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ، اور 1994 سے یہ سلسلہ جاری ہے جو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ بڑا کرب ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شہری مجھے نظر نہیں آتا جو ان 5-6 بیماریوں میں سے کسی ایک میں مبتلا نہ ہو۔ ہائپر ٹینشن جسے ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں، ڈیابٹیز شوگر جسے کہتے ہیں، شیٹیکا کمر میں درد ہے یا دائیں ٹانگ میں ہے یا بائیں ٹانگ میں ہے یا بازو رکا ہوا ہے، فروزن شولڈر ہے، ہیپیٹائٹس A B C بے شمار باکثرت، فیٹی لیور، موٹاپا، کوئی شخص کسی ایک بیماری میں ضرور مبتلا ہے۔ میں اس کے لیے فکر مند بھی ہوں اور غمگین بھی ہوں، اور بہت شدت سے مجھے بڑے درد کے ساتھ احساس ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے آج یہ ایک ٹاپک رکھا اور اس کا نام رکھا ہے میرا کھانا، کہ ہم کھاتے کیا ہیں۔ کیا آج سے 40 سال پہلے یہ بیماریاں اسی طرح تھی؟ میرے بزرگ، ان کے بزرگ اسی معاشرے میں، انہی شہروں میں، انہی دیہاتوں میں زندگی گزار کر صحت مند، پرسکون، مطمئن چلے گئے۔ کیا یہ ہمارا مقدر ہے؟ کیا ہم اس سے نہیں بچ سکتے؟ کیا ہم اس سے نہیں نکل سکتے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو قوم اتنی بیمار ہو کہ ہر شہری کو ان 5-6 میں سے ایک بیماری لازمی ہے، وہ معاشی ترقی کر سکتی ہے؟ کوئی بیمار آدمی اپنے کاروبار کو بآسن خوبی چلا سکتا ہے؟ معاشرتی بہتری لا سکتی ہے بیمار قوم؟ تعلیم میں بہتری ہو سکتی ہے، سائنس میں بہتری ہو سکتی ہے، اخلاق میں بہتری ہو سکتی ہے، حکمرانی میں بہتری ہو سکتی ہے۔ کون سے شعبہ زندگی میں بیمار شخص بہتری لا سکتا ہے ممکن؟ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ زور آپ کی ہیلتھ کو دیتے ہیں، آپ کی صحت پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ صحت مند لوگوں کا ہی معاشرہ صحت مند ہو سکتا ہے، صحت مند لوگ ہی انقلاب لا سکتے ہیں، صحت مند لوگ ہی ہجرت کر سکتے ہیں، صحت مند لوگ ہی جہاد کر سکتے ہیں۔ بیمار آدمی تو نہیں کر سکتا، کوئی انقلابی کام نہیں کر سکتا، کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتا۔ اس لیے صحت کو آپ نے اتنا ایمفیسائز کیا کہ صحت کے معاملے میں زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے ہدایات نہ دی ہو، جس میں آپ نے کر کے نہ دکھایا ہو۔ ایک ایک باریک سے باریک نقطے کو آپ نے بیان فرمایا، کر کے دکھایا، تاکہ میرے لوگ سن بھی لیں اور دیکھ بھی لیں۔ دونوں طریقے اختیار کیے۔ آج بڑا ورک ہوا، تحقیقات ہوئی، اور پوری طب نبوی کی بکس اور وہ طریقے ایجاد میں آ گئے، کتابیں بن گئی۔ لاہور کے ایک ڈاکٹر اس کو پریکٹس کرتے رہے، ڈاکٹر خالد غزنوی مرحوم، طب نبوی کو۔ ہم خود اس میں سے بہت بڑا شعبہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ اگر صحت ہی نہ بچے، آپ کی دکان ہو، آپ کا دفتر ہو، آپ روز بیمار پڑے ہو، تو کیا روز جائیں گے اپنے کام پہ؟ کیسے چلے گی دکان آپ کی؟ آپ کا ادارہ کیسے چلے گا؟ ہمارے ہاں سنجیدگی اس کے ابھی تک اس معاملے کو نہیں لیا گیا کہ کتنی بڑی تعداد مرد و زن دونوں کی ان 5-6 بیماریوں میں قید ہے، پھنسی ہوئی ہے۔ تو جب اس کا دھیان اپنی تکلیف کی طرف ہوگا، دوائیوں کی طرف ہوگا، ڈاکٹروں کی طرف ہوگا، تو ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ بیمار قوم ڈیولپمنٹ کر سکے گی؟ کیا کر لے گی سوائے بربادی کے؟ اور ہمارا مقدر نہیں بچ۔ تو 40 سال پہلے لوگ بیمار کیوں نہیں تھے؟ یا اتنی بیماریاں کیوں نہیں تھی؟ کیا تبدیلی آ گئی؟ ہماری فضا بدل گئی، ہمارا پانی بدل گیا، ہمارا ماحول بدل گیا۔ بدلی کیا چیز ہے؟ ہمیں اس کو ٹریس آؤٹ کرنا ہے جو بدل گیا ہے۔ اگر ہم نے اس کو ٹریس آؤٹ کر لیا جو بدل گیا ہے، تو ہماری صحت بھی واپس بدل جائے گی۔ ہم لوٹ جائیں گے 40 سال پیچھے، جب ہمارا معاشرہ صحت مند تھا، لوگ تکڑے تھے، ڈاکٹر کم تھے، کلینک کم تھے، اسپتال کم تھے۔ تو جب تک ہم ادھر نہ گئے تو کیا اسپتال آپ کو صحت دے لیں گے؟ وہ تو بھاڑا ہے۔ آپ جس مرضی اسپتال کے پاس چلے جائیں، جس مرضی اعلیٰ ترین سند یافتہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو ریگولر دوائیاں کھانی پڑتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا 10 دن دوائی کھا کے تو آپ فارغ ہو گئے ان بڑی بیماریوں سے۔ آپ مستقل دوائیوں کا شعبہ آپ کے گھر میں کھل جاتا ہے۔ اب کوئی گھر ہمارا ایسا بچا ہوا ہے جہاں دوائیوں کے پیکٹ موجود نہ ہوں؟ بچا ہے کوئی گھر؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ تو تبدیلی کہاں آئی ہے؟ موسم بدل گئے ہیں، فصلیں پیدا ہونی بدل گئی ہیں، درختوں کے پھل بدل گئے ہیں، گائے بھینس کا دودھ بدل گیا ہے۔ کیا بدلا ہے؟ 2 چیزیں بدلی ہیں۔ آسائش بڑھ گئی ہے، آرام طلبی بڑھ گئی ہے، محنت کی خوگر نہیں رہے، کھانے کے رواج بدل گئے، کھانے کی اشیاء بدل گئی ہیں۔ اگر ہم اسی سٹینڈرڈ پہ واپس چلے جائیں جو سٹینڈرڈ ہمیں ورثے میں اپنے والدین سے، ان کو اپنے والدین سے ملا تھا، تو صحت کے سٹینڈرڈ میں ہم کیا واپس نہیں چلے جائیں گے؟ کیا پھر ہم صحت مند نہیں ہو جائیں گے؟ تو جو چیز بدلی ہے اس کا احساس کر لیں، اس کا ادراک کر لیں، اس کی معلومات کر لیں،
اس پہ غور و فکر کر لیں تاکہ آپ ایک صحت مند قوم کی شکل میں لوٹ سکیں۔ اگر آپ صحت مند قوم کی شکل میں نہ لوٹیں، کسی کو آپ کی دشمنی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو آپ کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت جلد آپ خود ہی مر جائیں گے، کیونکہ معاشرہ بیمار ہو چکا ہے۔ جدھر سے بھی آپ گزریں گے نا، بیماروں کی کیوں لگی ہوئی ہے، اور یہ 5-6 بیماریوں میں ہر شہر میں سب گواہ اس بات کو جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ بڑھوتی بیماریوں میں ہوئی ہے۔ اس کا نوٹس لینا ہے، اپنے آپ کو، اپنے مستقبل کو بچانا ہے۔ ہماری اولادیں ہمارا مستقبل ہیں، یہ کل، یہ ملک، یہ وطن، یہ گلیاں، یہ کھیت، یہ کھلیان ہم نے اپنی اولادوں کو سونپ کے جانے، تو بیمار اولاد ان کو سنبھال پائے گی؟ کیا اس ورثے کو سنبھالنے کے اہل ہوگی؟ جوانوں میں بیماریاں یہ آ رہی ہیں، میرے پر کتنے بچے آتے ہیں 14 سال 12 سال 16، شوگر کے مریض ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، ہیپیٹائٹس ہو گیا ہے، نوجوان آتے ہیں بلڈ پریشر ہو گیا ہے۔ میں اندر ہی اندر روتا رہتا ہوں کہ یا اللہ میں کیا کروں اس قوم کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے پاکستانیوں کا کیا کروں؟ یہ کدھر چل دیے، یہ کدھر جا رہے ہیں؟ اس درد کی وجہ سے مجھے یہ بات کرنی آج پڑ رہی کہ خدا را اپنے انداز بدل لو تو صحت کو حاصل کر لو، اپنی زندگی بہترین گزارو، اپنے اولادوں کو صحت مند معاشرہ دے کے جاؤ۔ یہ نہیں ہونے والا جب تک آپ انداز نہیں بدلیں گے زندگی۔ آپ سوچیں، ہم سب کا بیک گراؤنڈ دیہات ہے، یا غلط کہہ رہا ہوں؟ سب کا بیک گراؤنڈ دیہات ہے۔ دیہاتوں میں صبح کیسے ہوتی تھی؟ گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں صبح اندھیرے، تاکہ مرد ابھی نہ جاگے ہوں، چہل پہل نہ شروع ہوئی ہو، کھیتوں میں جاتی تھی۔ ان کو رفع حاجت کے لیے کھیتوں میں جانا کمپلسری واک، 1.5 کلومیٹر کی کمپلسری واک، کم سے کم آدھا کلومیٹر جانا ہے، 1 کلومیٹر جانا اور 1 کلومیٹر آنا۔ اب تو سورج چڑھ آنے کے بعد ان کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ فجر کی نماز ہمارے 90% لوگ قضا پڑھتے ہیں، ٹائم گزر جاتا ہے جب جاگتے ہیں۔ فجر بھی جاتی رہی اور کوئی باہر جانے کے لیے، گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہم تو اتنے تسائل کے شکار ہو گئے کہ ہمارا واش روم ہمارے بیڈ روم سے اٹیچ ہے کہ وہاں تک بھی نہ چلنا پڑے۔ تو جب تک وہ چلنے کی عادت ہم نہیں لوٹائیں گے تو صحت کو بھی نہیں لوٹا پائیں گے۔ اسکول میں پڑھتے تھے 3.5 کلومیٹر شہر میں پیدل جاتے تھے، بستے اٹھائے ہوئے، اور پیدل آتے تھے، جو بھی کھا لے سب ہضم۔ اس کے علاوہ بازار جانا ہے، وہ بھی 1.5 کلومیٹر کے قریب تھا، تو پیدل ہی جانا ہے، پیدل ہی آنا ہے۔ تو ہمیں یہ انداز لوٹانے پڑیں گے، ان چیزوں کی طرف واپس آنا پڑے گا، دوائیوں سے بچنا پڑے گا، بڑی بیماریوں سے بچنا پڑے گا، اچھی زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ پہلی چیز ہے جو ہمیں اڈاپٹ کرنی پڑے گی۔ آپ چہل قدمی کا لفظ سنتے ہوں گے، یہ مشہور ہے جملہ، چہل قدمی۔ کبھی سوچا یہ کہاں سے وارد ہوا؟ کبھی سوچا، غور کیا اس پہ؟ کہاں سے نکلا یہ؟ چہل کہتے ہیں 40 کو، چہل کہتے ہیں 40 کے ہندسے کو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رات کا کھانا کھا کر چلو ضرور، بھلے 40 قدم ہی چل لو۔ تو چہل قدمی وہاں سے نکلا، یہ کملی والے کا فرمان ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ کھانا کھا کے چل لو، بھلے 40 قدم ہی چل لو، لمبی واک کو بھی نہیں فرمایا۔ تو صحت بچانے کے لیے پہلا اصول جو کملی والے نے دیا وہ ہے چلنے کا۔ اب لوگ آتے ہیں، خارش ہے جی، بے شمار قسم کی خارش کا اظہار کرتے ہیں، بال گر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ارے بھائی، کوئی ایسا محنت کا کام کرتے ہو کہ تمہارے جسم سے پسینہ خارج ہو؟ وہ تو کرتے ہی نہیں، تو خارش تو ہوگی۔ جب پورا پسینہ نہیں نکلے گا اور فاسد مادے آؤٹ نہیں ہوں گے تو سکن کی بیماریاں تو لازمی ہوں گی، جلدی بیماریاں تو ہوں گی۔ اگر آپ کا پسینہ نکلتا ہو، آپ جسمانی محنت کرتے ہو، اس کے بعد آپ نہائیں تو بالکل پھولوں کی مانند ہو جائیں گے۔ تو ہم تو پسینہ خارج ہونا برداشت نہیں کرتے کہ فوراً اسی کی نظر ہو جاتے ہیں، تو صحت کیسے پائیں گے؟ اس لیے یہ میں پوائنٹ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ خدا را اس پہ سوچئے، اپنے مستقبل کو، اپنی اولاد کے مستقبل کو، اپنی مملکت کے مستقبل کو محفوظ کیجئے۔ صحت مند قوم ہی ڈیولپمنٹ کر سکتی ہے، آنے والے زمانے میں دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے، ترقی کر سکتی ہے۔ سائنس، علم، ہر کام میں، ہر میدان میں بیمار قوم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو مضمون میں نے کر رکھا ہمارا کھانا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جو خرابی ہم میں آئی وہ ہمارا کھانا بدل گیا۔ پہلے گھروں میں کیا پکتا تھا؟ امیر ہو یا غریب ہو، تھوڑے سے گوشت کے ساتھ پتلا شوربہ۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ سب لوگ سن رہے ہیں، میری عمر کے بھی ہیں، کچھ مجھ سے بڑے بھی ہیں۔ پتلا شوربہ اس کو کہتے تھے، پتلا 1 پاؤ گوشت میں پورا ٹبر کھاتا تھا۔ وہ شوربہ ہماری زندگی سے نکل گیا، ہم نے اس کو بدل ڈالا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے کہ ہم کھانے پہ کہاں پھنس گئے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہ باریک کھاؤ نہ باریک پہنو، نہ باریک کھاؤ نہ باریک پہنو۔ اب باریک کھانا کیا ہے؟ چھنا ہوا آٹا باریک کھانا ہے، سفید آٹا باریک کھانا ہے، میدا باریک کھانا ہے۔
روٹی ہو، نان ہو، بیکری کا سامان ہو، یہ سب باریک کھانے میں آئے گا۔ تو جب اللہ کے حبیب یہ فرما رہے ہیں اس سے زیادہ نقصان دہ چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ ہماری کیا حالت ہے اب؟ جب روٹی کھاتے ہیں، رس کھاتے ہیں، یہ سب باریک ہے، میدا ہے۔ نان کھاتے ہیں، کلچے کھاتے ہیں، سب باریک ہے، میدا ہے۔ بازاری روٹی کھاتے ہیں جو کہ سفید آٹے کی ہوتی ہے، وہ باریک کھانا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا سمجھا بات کو کہ جب عامل مقرر فرماتے ہیں، جس کو ہم گورنر آج کہتے ہیں، تو 6 پوائنٹس کا ایک خط لکھا دیا کرتے تھے ان کو، آرڈر، 6 پوائنٹ کا آرڈر اپنے عاملین کو آپ دیا کرتے تھے۔ تو ان 6 پوائنٹ میں ایک پوائنٹ یہ ہوتا تھا کہ نہ تم باریک کھاؤ گے نہ باریک پہنو گے۔ آج بھی میں ایک بہت بڑے میڈیم پہ بیٹھا ہوں، پاکستان ٹیلی ویژن پہ، میں آپ کو یہ شرطیہ کہتا ہوں کہ اگر آپ غیر چھنا آٹا کھانا شروع کر دیں اور میدے کی آئٹموں کو اپنی زندگی سے نکال دیں، 1 مہینے بعد مجھے بتائیں کہ جو لوگ کہتے ہیں گیس بنتی ہے، قبض ہے، سارے نقائص ہیں، وہ رہ جائیں تو مجھ سے پھر بات کریں۔ اور میدا جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے گھر میں ٹینکی ہوتی ہے جس میں سے ٹوٹیاں نکل کے آپ کے ساری جگہ پہ پانی پہنچتا ہے۔ تو جو کچھ میدے میں غلاظت بنتی ہے یہی پورے جسم کا حصہ بنتی ہے۔ تو صرف ایک حکم کملی والے کا اگر مان لیں تو 60% ہیلتھ آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، 60%۔ اب دوسری بات دیکھیے، اس میں بھی ہم مبتلا ہیں کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ چکنائی کا استعمال شروع ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو گوشت بے پناہ پسند تھا، شوق تھا میرے آقا کو، وہ پکا ہوتا مگر اور زیتون کے تیل میں ان دنوں بنتا تھا۔ آپ اس میں سے ایسے ہاتھ مبارک کو ایسے گردش دیتے، چلاتے نوالے کو پکڑ کے، اور نیچے سے بالکل گدلا نکال کے کھاتے کہ کہیں چکنائی پیٹ میں نہ چلی جائے۔ گدلا بالکل اس کو نیچے سے ہلا کے جو موٹا موٹا سالن ہوتا وہ تناول فرماتے۔ اوپر کا سالن کبھی میرے آقا نے نہیں کھایا کہ اس میں تری ہوتی تھی۔ اب ہمارے کھانوں میں کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں تری نہ ہو تو کھانے پہ رونق ہی نہیں ہوتی، جیسے ہم نے اس کی فوٹو کھینچنی، تصویر بنانی ہے کھانے کی۔ روغن سے بھرپور کھانے ہم کرتے ہیں، اور کبھی اگر آپ گوشت کھاتے تو دستی کا کھاتے، اس میں چربی کی ماترا نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے۔ پوٹ وغیرہ میں باقی حصوں میں چربی ہوتی ہے، دستی پہ چربی نہیں ہوتی، تو آپ دستی کا گوشت تناول فرماتے۔ تو مکمل پرہیز چکنائی سے۔ ہمارے کیا طریقے ہیں؟ ہم تو کھاتے ہی چکنی چیزیں۔ اب یہاں تک کہ جب دودھ آپ کو پیش کیا جاتا، وہاں 2 ہی دودھ ہوتے تھے جو چلتے تھے اس معاشرے میں، یا ہوتا تھا اونٹ کا اور یا ہوتا تھا بکری کا۔ اس کو بھی آپ اتنا ہی پانی ملوا کے زیادہ لوگوں میں تقسیم فرماتے ہیں کہ جو اس کی چکنائی ہے یہ بھی زیادہ لوگوں میں پھیل جائے، کسی ایک پیٹ میں چکنائی زیادہ نہ جائے۔ اب ہم کیا کھا رہے ہیں؟ جو چیزیں چکنائی رکھنے والی ہیں ہم صرف وہی کھا رہے ہیں جو انتہائی کولیسٹرول پیدا کرتی ہیں۔ اور جب وہ کولیسٹرول ہوتا ہے تو اس سے دل کا عارضہ ہو رہا ہے، اس سے ہائپر ٹینشن ہو رہی ہے، اس سے شوگر ہو رہی ہے۔ شوگر کی بھی بنیادی وجہ چکنائیوں کا استعمال ہے۔ آپ شوگر سے بچنا تو چاہتے ہیں، چکنائیاں چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ان چکنائیوں کی وجہ سے فیٹی لیور کی بیماری آ رہی ہے۔ تو کون آپ کو آگے ٹھیک کرے گا؟ کوئی مسیحا اترے گا آپ کے لیے؟ آپ نے اپنے آپ کو خود صحت کی منزلوں پہ لے کے جانا ہے، خود لوٹانا ہے اس راستے کی طرف جو صحت کا راستہ ہے۔ اور صحت اول ہے، ایمان اس کے بعد ہے۔ ایک آدمی کو فالج ہو جائے، ایک آدمی کومے میں چلا جائے، ایمان کے کون سے کیٹیگری میں ہوگا؟ کس ایمان پہ عمل کرے گا؟ کیا کرے گا؟ صحت مند ہوگا تو دین کے ارکان کے پہ چل سکے گا، صحت مند ہوگا تو اللہ کی فرما برداری اختیار کر سکے گا۔ اور اگر صحت مند نہیں ہوگا تو نہ رسول اللہ کی کسی سنت کو اپنا سکے گا، نہ اللہ کے احکامات ہی کو صحیح معنوں میں زندگی میں اپلائی کر سکے گا۔ تو اگر اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور رسول اللہ کو بھی راضی کرنا ہے تو آپ کو صحت مند رہنے کی جستجو کرنی ہے، اور اس کا تعلق آپ کے کھانے سے ہے۔ اب آج ہر بندہ ہیپیٹائٹس کا شکار ہے، ہیپیٹائٹس سی، ہیپیٹائٹس اے، کالا یرکان۔ میرے پاس بے شمار لوگ آتے، وہ پانی خراب ہے۔ تو میں نے کہا یار پانی کہاں سے خراب ہو گیا؟ صدیوں سے یہی پانی میرے باپ دادا سب پیتے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا جو ہاں تبدیلی ہوئی ہے اس کو دیکھو۔ ہر آدمی باربیکیو کھا رہا ہے، ہر آدمی تکے کباب کھا رہا ہے، سوچے سمجھے بغیر کہ یہ کس طریقے سے تیار ہو رہے ہیں۔ آپ ضرور کھائیں، چکنائی کا استعمال اس میں کم ہے، ضرور کھائیں، بڑی اچھی چیز ہے، وہ بڑی صحت مند غذا ہو سکتی ہے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ ہمارے ہاں جو باربیکیو تیار ہوتا ہے وہ جو انگاروں سے گوشت جو ہے وہ 3 انچ سے زیادہ دور نہیں ہوتا، زیادہ 3 انچ دور ہوتا ہے۔ تو جو اس کا شعلہ ہے وہ گوشت سے، جو چکن ہو یا مٹن ہو یا بیف ہو، کباب ہو یا ٹکا ہو، اس سے ٹکراتا ہے، وہ شعلہ اس سے گوشت کو برن کرتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ ٹکے یا کباب جلے ہوئے ہوتے ہیں،
स्याही माइल हो चुके होते हैं और कार्बन पैदा होता है, और कार्बन वो चीज है जो डायरेक्ट या कैंसर पैदा करता है या हेपेटाइटिस पैदा करता है। हम उससे कहें भाई मैंने खाने जरूर है मगर ये बर्न नहीं होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए इसकी जिल्द को, इसको 9 इंच या 8 इंच ऊंचा करो आग से, उसमें उसका खर्चा बढ़ जाएगा, उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा, भले पैसे ज्यादा ले ले मगर बर्न नहीं होना चाहिए गोश्त। अपने खाने को सीखें, खाने को बदलें, उससे डायरेक्ट कैंसर भी पैदा होता है और हेपेटाइटिस भी पैदा होता है। तरीकाकार उसका बदल के खाएं, कोई आपको मना नहीं करता, मगर अपने खाने पे तवज्जो करें, कोशिश करें कि जो खाने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मौजूद हैं, अहदीस मौजूद हैं, उनको पढ़ लें। तिब्बे नबी की कुतब जो हैं डॉक्टर खालिद गजनवी मरहूम ने मुरत्तब की हैं, उनको पढ़ लें, और तिब्बे नबी पे बहुत काम हुआ है उसको पढ़ लें, तो सेहत को तो खुदारा बचा लें। अगर आप इसी तरह खाते रहे और बीमार हो फिर ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल इस दुनियावी सायरा जिंदगी में 63 किलो अनाज नहीं खाया, 63 किलो अनाज नहीं खाया। ज्यादातर बगैर पक्की हुई चीजें आप तनावल फरमाते, सत्तू खा लेते, दूध पी लेते, खजूर खा लेते, तरबूज खा लेते, संतरा खा लेते। तो जिसको पाकिस्तान से दिलचस्पी है, इस कौम से दिलचस्पी है, इस उम्मत से दिलचस्पी है, वो अपना खाने के अंदाज बदलेगा और कम खाएगा, ज्यादा नहीं खाएगा। हमारे यहाँ तो अब ये शादियों पे जो हमारे यहाँ खाना बनता है कितना मुरगन होता है, आप अंदाजा कर सकते हैं उसका, वो कितना नुकसानदेह है। आप पैसे के ज़िया की मैं बात नहीं कर रहा, मेरा मौजू तो है कि अपने खाने को इस तरह तब्दील करें कि सेहत आपको मिल जाए, आप ये जो 4, 5, 6 बड़ी बीमारियों का शिकार है इससे बच जाए। और खाना तब्दील किए बगैर दुनिया की कोई ताकत आपको इससे नहीं बचा सकती। दवाइयां तो बढ़ती चली जाएंगी, आपकी टेबलेट से इंजेक्शन पे आ जाएंगे, आप इंसुलिन पे आ जाएंगे। अगर इससे बचना है आपको तो आपको अपने खाने के अंदाज बदलने होंगे, जिस्मानी मेहनत करनी होगी, पसीना निकालना होगा, और चिकनाइयां और सफेद आटा, मैदा, इसकी अशिया से बचना होगा। जितनी भी चीजें हैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एक फार्मूले के तौर पे मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसको सीख लें, अपने खाने के अंदाज को बदल लें, और अगर सुन्नत के मुताबिक कर लें तो आगे जन्नत भी पाएं, अल्लाह को भी राजी करें, उसके रसूल को भी राजी करें, और सेहत भी पाएं। बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा खाना, मुख्तसर खाना। आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 3 उंगलियों से खाया करते थे। अगर आप ये 3 उंगलियों का निवाला बनाना शुरू कर दें, कितना खाएंगे, कितना खा पाएंगे? सिर्फ 3 उंगलियों से आप खाया करते थे, एक अंगूठा और ये 2 उंगली। आपका हाथ ही थक जाएगा, आप ज्यादा खा ही नहीं सकते। तो सोचिए और फिक्रमंद होइए, और ये सोचिए कि मैंने अपने खाने की हैबिट को तब्दील करके सेहतमंद जिंदगी में दाखिल होना है और पाकिस्तानी मुआशरे को सेहतमंद मुआशरे में बदलना है। एक अंगूठा और ये 2 उंगली, आपका हाथ ही थक जाएगा, आप ज्यादा खा ही नहीं सकते। तो सोचिए और फिक्रमंद होइए, और ये सोचिए कि मैंने अपने खाने की हैबिट को तब्दील करके सेहतमंद जिंदगी में दाखिल होना है और पाकिस्तानी मुआशरे को सेहतमंद मुआशरे में बदलना है। गोल आप अपने जहन में मुआशरा रखें, उम्मत रखें, पाकिस्तान रखें। मैंने मुख्तसर आपको ये बात सिर्फ समझाई है, इतना तो और बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें बार बार रिपीट की जा सकती हैं, बढ़ाई के बयान किया जा सकती है। मैं फार्मूले की बात सिर्फ की है कि अगर आपने ये बदल लिया तो हमारी कौम सेहतमंद कौम हो जाएगी, और इंशाअल्लाह हम फिर तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल हो जाएंगे। बीमारियों के साथ हम उसमें शामिल नहीं हो सकते।